السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 194 سے سورہ آل عمران۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ جیسا کہ پچھلی تفسیر میں پڑھ رہے تھے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ سورہ آل عمران کی یہ آخری آیات ہیں جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی بتایا تھا جو ان آیات کے سلسلے میں تھا۔ تو ان آیات کو ہم بہت غور سے، پہلے بھی ہم نے جہاں تک پڑھا تھا بہت غور سے، تو ہمیں اندازہ یہ ہوا ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لانے والے بندے ہیں، جو اللہ کی طرف ہی ہر معاملے میں دیکھتے ہیں، ان کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور ہر معاملے کو اللہ کی طرف منسوب کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز پر ان کا رویہ جو ہے وہ انکار کرنے والا یا اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والا، پیدا کرنے والا، ہماری تخلیق کرنے والا۔ تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور جو رسول ان کی طرف بھیجا گیا ہے اس کی آواز کو سن کے اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب یہ ساری دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور تو ہماری مغفرت فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کر اور ہمیں فوت کر، اس کے بعد اسی دعا کو آگے کی اور مزید اس میں ہے کہ اے ہمارے رب، یعنی یہاں تک دعا مانگنے کے بعد دعا ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ اور آگے کی بھی بات ہے۔ ابھی تو دنیا کے معاملات کے لیے کہا کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، کیونکہ ہم تیرے رسول کی بات سن کر، تیرا پیغام سن کر ہم اس ایمان لے آئے، تو تو ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، معاف کر دے، اور پھر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے یا ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ہو مرنے کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ معاملات جب مرنے کے بعد کی بات ہوئی تو پھر آگے کی بھی دعا اسی کنٹینیویشن میں ہی ہو رہی ہے کہ اے ہمارے رب اور عطا فرما ہمیں وہ جس کا تو نے وعدہ کیا تھا تیرے رسولوں کے ذریعے، یعنی جو بھی رسولوں نے وعدے کیے تھے، جو کچھ بھی ہمیں اللہ کا پیغام، ہمیں اللہ سے جوڑنے والا رسول کی بات یہاں پر اس لیے آئی کہ ظاہر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تو کسی کو کلام کسی نے نہیں کیا، ہم سب میں سے اور ہم سے پہلے بھی سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے کسی نے بھی کلام نہیں کیا، یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے۔ لیکن دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں یا جو بھی امتیں گزری، وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ رسول ہے۔ رسول اللہ کا پیغام، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو وہ اسی کی بات کر رہے ہیں، اسی کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تیرے رسولوں نے جو کچھ ہم سے وعدے کیے تھے ان سب وعدوں کو تو پورا کرنے والا ہے، یعنی وہ سارے جو بھی بتایا تھا کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو تمہیں کیا اجر ملنے والا ہے، اور اس سے بھٹکو گے جو اس سے دور جائے گا اللہ سے تو اس کی کیا سزا ہے، اور یہ ساری باتیں، سارے معاملات ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اسی کے ذریعے ہمیں یہ سب کچھ پتہ چلا نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں دے جو کچھ بھی ہم سے وعدہ کیا تھا تیرے رسولوں نے، یعنی تو بھی سچا، تیرے رسول بھی سچے، اور انہوں نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، تو رسولوں نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے ان کا واسطہ دیا جا رہا ہے اللہ پاک کو کہ تو رحیم و کریم ہے، تو تجھے
تیرے رسول ہم تک تیرا پیغام لائے، اس پر ہم ایمان لائے میرے رب، ہمارے رب تو ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا۔ قیامت کے دن کی رسوائی کیا ہے؟ قیامت کے دن کی رسوائی ہے جہنم۔ جہنم میں جانا جو ہے وہ قیامت کے دن کی رسوائی ہے۔ ایک تو ظاہر یہ سوچیں کہ دنیا کے تمام انسان جہاں پر موجود ہوں وہاں پر ایک شخص، وہ تو خیر جو کہ ہے کافر، وہ تو خیر اس دن اس کی قسمت میں تو ہے ہی رسوائی، اس کے لیے تو ہے ہی آگ کا عذاب، اور وہ تو ذلیل و خوار ہوگا اس دن۔ لیکن وہ ایمان والے لوگ بھی جو بھٹک جاتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے چلتے پلٹ جاتے ہیں یا اس راستے کی طرف نہیں آتے ہیں، وہ لیکن اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے اوپر ان کا، اللہ اور اس کے رسولوں پر ان کا ایمان ہے، تو وہ بھی اللہ سے یہی دعا کریں گے۔ نیک لوگ تو خیر کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم جیسے گناہ گار بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا، تیرے ماننے والے ہیں، تجھ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، تو یہی دعا وہ بھی کر رہے ہیں، یہی اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، اور ہمیں بھی اسی طرح سے، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اور اس ویک اگر آپ لوگ یاد کرنا چاہیں تو اس دعا کو یاد کر لیں اور سنا دیں مجھے، یہ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ پاک سے یہاں سے جو شروع ہوئی ہے نا یہ دعا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اگر یاد کرنا چاہیں تو کر لیجئے، نہ کرنا چاہیں تو ویسے ہی جب بھی اس کو اپنے پاس سیو کر لیں، اور جب بھی پڑھیں دل سے پڑھیں اور ان کے الفاظ پہ، کیونکہ ان آیات کے لیے خاص طور سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو غور و فکر کرنا، ان آیات پہ جو ہے وہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان پہ غور و فکر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے۔ قیامت کے دن جس کو کسی بھی گناہ کی وجہ سے، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ بہت سے ایمان والے بھی ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور ان کو کچھ عرصے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایسا بھی ہوگا۔ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ بہرحال انشاءاللہ تعالی جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن ایسا بھی اگر کسی کے اعمال کے اس میں نیکی کے بجائے گناہوں کا تناسب زیادہ ہے تو ان کو جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ دنیا میں بعض لوگ بظاہر بہت نیک نام، بڑے دیندار اور بہت عبادت گزار لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اصلیت کھلے گی اور پتہ چلے گا تو وہ رسوائی، وہ شرمندگی اور ندامت، اور قیامت کے دن جو خوف اور دہشت اور جس طرح کا ماحول ہوگا اس میں، جس کو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پاک ہم میں سے کسی مسلمان کو اللہ پاک ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو بغیر حساب کتاب کے، اپنی رحمت سے سب کو اس دن کی رسوائی سے بچا لے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ کہنے میں یہ بات شاید اتنی تکلیف دہ، اتنی بڑی نہ لگتی ہو، اور یہ کہ مسلمان آخرکار جنت میں جائے گا، یہ بات سوچ کے دل کو سکون ضرور ملتا ہو، لیکن یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ جہنم کا ایک سیکنڈ کا بھی اللہ پاک عذاب کسی مسلمان کو نہ دے، اللہ نہ کرے دے، وہ ایک سیکنڈ کا عذاب بھی کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ بہت بہت رسوائی اور بہت ہی تکلیف دہ وہ سزا ہے جس سے اللہ سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو یہی وہ دعا ہے جو کہ مومن بندے، جو اللہ کے نیک ایمان والے بندے ہیں، وہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس کتاب میں تو نے وعدہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ ہوگا، جنت الفردوس میں وہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور انشاءاللہ ابھی ہم قرآن پڑھتے جائیں گے
تو آپ دیکھیے گا کہ خاص طور سے آخری 29ویں اور 30ویں پارے میں بہت ڈیٹیل جہنم اور جنت اور جہنم دونوں کی ہے، اور جنت میں جو چشمے ہیں ان کی بھی بہت ڈیٹیل ہے، ان کے نام اور بہت ساری باتیں کہ کس کس طرح سے اللہ پاک وہاں پر اپنے ایمان والے بندے نیک بندوں کے لیے کس طرح سے اللہ نے وہاں پہ نعمتیں اور کس طرح سے اس کو سجایا ہوا ہوگا، اور کیسے کیسے عیش و آرام ہوں گے جس کا دنیا میں رہتے ہوئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیشہ 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 کا ہوگا، وہ چیز کبھی نہ ختم ہوگی، نہ اس کو زوال ہے، نہ وہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہوگا، اور نہ کوئی کبھی وہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی بات وہ دعا مانگتے ہوئے یہی اللہ کو سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک تو نے جو وعدے کیے سب برحق ہیں، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ وعدے کے خلاف آپ کو پتہ ہے نا کون کرتا ہے؟ وعدے کے خلاف منافق کرتا ہے۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور کسی سے لین دین کرتا ہے تو اس میں دھوکہ کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات تو ہر عیب اور ہر خامی اور کمی سے پاک ہے، اور وہ اس تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بڑے بڑے اجر و ثواب دیتا ہے، تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اس قابل بھی تو بنے نا، اس قابل بھی تو بنے کہ اس چیز کے حقدار ہوں جو وعدہ کیا جا رہا ہے، اس وعدے پہ عمل کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط بتائی جا رہی ہیں نا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک ہم ایمان بھی لائے، تیرے رسولوں نے جو وعدے کیے ہم نے اس پہ چلنے، اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کی، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن وعدے کے خلاف کرنے والے لوگ انسان ہو سکتے ہیں، اگر وہ منافق نہ بھی ہوں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر پاتا، کسی بھی قسم کی مجبوری ہے، مثلا کہیں پہنچنا ہے، کسی کے سے کمٹ کیا ہے آنا ہے لیکن بیمار ہو گئے، کمزوری ہوئی نا، یا پھر کسی کو کچھ فائنینشلی کسی کی مدد کرنے یا کسی کے پیسے لوٹانے لیکن وقت پہ نہیں لوٹا سکے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کمزوریاں ہیں، عاجزی ہیں، مجبوری ہیں، جس سے اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے۔ تو جہاں پر نہ کوئی مجبوری ہے، نہ کوئی عاجزی ہے، اور نہ ہی اللہ پاک کی ذات کسی بھی قسم کے عیب یا کسی بھی قسم کے نقص کوئی بھی اس کی ذات میں کوئی موجود ہے، تو پھر وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے۔ بس صرف شرط کیا ہے اس کی کہ ہم اپنے عمل ویسے ہی رکھیں جن کے اوپر اس نے وہ اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي، تو پھر جب یہ دعا مانگی ان مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَجَابَ قبول کر لی۔ یعنی اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ فوراً دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر کوئی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، ورنہ اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، اور ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے اس طرح سے نہ ہو لیکن ہمارے حق میں محفوظ ہو جاتی ہے اور آخرت کے لیے سیف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سن لی، قبول کر لی ان کی یہ دعا ان کے رب نے، اور کہا کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا عمل، کوئی بھی عمل نیکی کا، کوئی بھی اچھا عمل کرنے والے کا میں ضائع نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ پاک قدردان ہے، اللہ پاک قدردان ہے، اللہ پاک رحیم ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی ہماری نیکیاں، وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے وہ کام جو کہ ہم خود اگر ہمیں کہا جائے تو شاید ہم ان کو کاؤنٹ بھی نہ کریں اور ان کو کسی گنتی کے شمار میں نہ لائیں، ان کو بھی اللہ پاک ہمارے لیے ہم بہترین اجر ان کے بدلے بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں، جیسا کہ تم نے مجھ سے دعا کی میرے بندو، تم نے مجھ سے کہا کہ اللہ
تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے، اور ہم تیرے راستے پہ چلنے والے، تیری بات پہ عمل کرنے والے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں کروں گا، میں بھی تمہیں ہر نیکی کا بڑھ چڑھ کے تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تخصیص نہیں کروں گا، یعنی کسی بھی طرح کا فرق نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی بات جو ہے نا، وہ اللہ پاک نے کتنے سمپل طریقے سے کلیئر کر دی۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ مردوں کا ایک درجہ عورت پر زیادہ ہے، اس وقت بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے بعد میں جوائن کیا اور شاید اس وقت نہیں تھے، تو اس بات کو میں دوبارہ بتانا چاہوں گی کہ قوام بنایا مردوں کو اللہ تعالیٰ نے، ایک درجہ ان کا عورت کے مقابلے میں زیادہ رکھا، جس پہ اس بات کو پکڑ کے بڑے اعتراضات اور بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ ایک درجہ دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اللہ نے مرد کو برتر بنایا ہے، اور اس وقت بھی میں نے یہی بات آپ لوگوں کو بتائی تھی، اور دیکھیں یہاں اللہ نے اس بات کو دوبارہ سے کلیئر کیا کہ ایک درجہ زیادہ اس لیے ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، مرد کے اوپر کفالت کی ذمہ داری ہے، مرد کے اوپر حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، کما کے لانا اور کھلانا اپنے گھر کی عورتوں کو مردوں کی ذمہ داری بنایا ہے۔ عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کما کے لا کے کھلائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو جو کما کے لا رہا ہے اور سارا خرچہ اٹھا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی بات کی کوئی امپورٹنس تو ہونی چاہیے نا، یا نہیں ہونی چاہیے؟ پھر اس کے اوپر حفاظت کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے گھر کی عورتوں کا محافظ ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، وہ ان کی عزت کی، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنے چوڑے ہو کے اپنے بھائی کے ساتھ بہنیں پیچھے اس کے نکل کے جاتی ہیں، یا اپنے شوہر کے ساتھ بیوی کتنا سیف خود کو محسوس کرتی ہے، اکیلے کبھی بھی لڑکی یا عورت گھر سے نکلتی ہے تو اپنے آپ کو اس طرح سے سیف محسوس نہیں کرتی جیسا کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ کرتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے اور بہت سارے معاملات ہیں، گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں رات برات کسی وقت کوئی بیل بجتی ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے، گھر میں اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، باپ کو، بیٹے کو، کسی مرد کو ہی اٹھاتے ہیں نا کہ بھئی دیکھیں کوئی دروازے پر ہے۔ کبھی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ شوہر یا باپ جو ہیں وہ اپنی بیوی کو یا اپنے بیٹی کو کہے کہ رات کو دروازے پہ کون ہے، جا کر دیکھو ذرا چیک کرو، کہیں پہ کوئی کھٹکے کی آواز آتی ہے تو سب سے پہلے گھر کے مردوں کو ہی کہا جاتا ہے کہ اٹھ کے دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے ایک درجہ برتری اسی لیے دی ہے کہ ہم ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، جذباتیت کی وجہ سے، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے عورتوں میں تھوڑی سی یہ کمی ہے فیصلہ کرنے کی، یا اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کی اتنی صلاحیت عام طور سے کچھ عورتوں میں ہوتی ہے، مردوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ ایکسیپشنل ہے۔ نارملی عورت کے مقابلے میں اللہ پاک نے مردوں کو زیادہ یہ صلاحیتیں دی ہیں، زیادہ حوصلہ اور دل دیا ہے کہ کماتے ہیں اور اپنے لیے نہیں سوچتے، اپنے گھر والوں کے لیے پورے کے پورے پیسے اپنے خرچ کر دیتے ہیں، ان کے کپڑوں، ان کے کھانے پینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں سوچتے۔ ہوتے ہیں ایسے بھی مرد باز جو اپنا پہلے سوچتے ہیں، لیکن اکثریت کی میں یہاں پہ بات کروں گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا گھروں میں کہ ہم لوگ اپنے شوہروں کے، اپنے بیٹوں کے خود سے کہہ کے ہم کے کپڑے لے لیں، یہ بنا لیں، یہ کر لیں، جبکہ سارے کے سارے ہمارے جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں ہمارے کہے ہوئے بھی اور بغیر کہے ہوئے بھی ہمارے سب پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے قدر کرنی چاہیے مردوں کی، اور اس بات پہ کوئی اعتراض یا چڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تمام دنیاوی معاملات، انتظامی معاملات ہیں جن میں مرد کو ایک درجے کی برتری حاصل ہے، کیونکہ وہ کفیل بھی ہے، وہ محافظ بھی ہے، اور وہ ذمہ دار بھی ہے، اور وہ عقل اور شعور کے معاملے میں عورتوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے برتر ہے کہ وہ جذباتیت میں نہیں آتا،
وہ فوراً دوسرے کی بات سے جلدی متاثر نہیں ہو جاتا. مردوں کی یہ کوالٹی اللہ نے رکھی ہے. عورتوں میں دوسری صلاحیتیں ہیں, دوسری خصوصیات ہیں, ان کے دوسرے جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے, باپ کے پیروں کے نیچے تو نہیں ہے نا, کہ ماں کے خدمت جس طرح سے ماں کا حق ہوتا ہے اور جس طرح دونوں کا ہی ہوتا ہے, لیکن ماں کا زیادہ ہے. اسی طرح ماں کے لیے یا عورت کے لیے اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے مقامات رکھے ہیں اور دوسری اجر و ثواب رکھے ہیں. کسی طرف سے عورت کے لیے ہے اور کسی طرف سے مرد کے لیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو کمتر بنایا ہے, برتر بنایا ہے, بلکہ ایک انتظامی معاملات کے لحاظ سے. جیسا کہ ایک اسکول ہے, میں اسکول کی مثال شاید زیادہ ہی دیتی ہوں کیونکہ میں پڑھاتی رہی ہوں اسکول میں, تو شاید وہی میرے ذہن میں زیادہ آ جاتا ہے. یا کوئی آفس ہے تو آپ دیکھیں نا کہ وہاں پر ایک مینیجر ہے اور باقی اسٹاف ہے, یا اسکول ہے ایک پرنسپل ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. فائدہ ہے تھوڑا سا. کیا ہے تھوڑا سا فائدہ؟ کہ صرف دنیا کی حد تک ہی ہے. یعنی یہ سب کچھ جو ان کو حاصل ہے, یہ سب فائدے صرف دنیا کی حد تک ہی ہیں, اس لیے بہت قلیل ہیں. کیونکہ جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک سمندر میں انگلی کو اگر ہلکا سا ڈبویا جائے تو جتنا اس میں پانی لگے گا وہ سمجھ لیں کہ وہ دنیا ہے, اور باقی وہ سمندر جو وہ پورا ہے وہ آخرت ہے, اس سے بھی بلکہ بڑھ کے. تو متاع قلیل اسی لیے ہے کہ عارضی ہے, چند روزہ ہے. اصل فائدہ تو بڑا فائدہ تو وہی ہوتا ہے نا جو ہمیشہ رہنے والا ہو اور بہت زیادہ ہو. تو وہ ان کو جو کچھ بھی حاصل ہے وہ بہت ہی قلیل, بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے. پھر اصل ان کا ٹھکانہ ماواہم, ماوا کہتے ہیں اصل ٹھکانے کو, پناہ گاہ کو, جہاں پر انسان پناہ حاصل کرتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کی پناہ گاہ ہی جہنم ہے, یعنی وہ پناہ چاہیں گے, ڈھونڈیں گے تو ان کو جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا. تو ان کے لیے وہ ٹھکانہ جو ہے, ان کی پناہ گاہ جو ہے, پھر وہ ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم ہے. اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ یا آرام کی جگہ ہے, یعنی جہاں آرام نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. مہاد یعنی مہد سے نکلا ہے, گہوارے کو کہتے ہیں. تو جس میں کہ انسان پنگوڑا یا گہوارہ جس میں سوتے ہیں, آرام کرتے ہیں, تو وہ آرام کی جگہ, بچھونا یا بستر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے, یعنی جہاں پر نیند اور آرام کا تو تصور ہی نہیں ہوگا, ایسا وہ ٹھکانہ ہوگا, ایسی وہ آرام کی جگہ ہوگی ان کافروں کے لیے جو دنیا میں تھوڑی کامیابیاں اور آسائشیں دیکھ رہے ہو. اس سے دھوکے میں نہ آ جانا, ان کے راستے پہ نہ چلنے لگا, ان کی پیروی نہ کرنے لگنا کہ ان کے طریقوں پہ عمل کر کے جیسے یہ کامیاب ہوئے ہیں ہم بھی کامیاب ہو جائیں, کیونکہ یہ تو عارضی ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے میں ہے. لیکن الذین اتقوا, لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے, ربہم اپنے رب سے, لہم جنات تجری, ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں, نزول من عند اللہ, مہمان نوازی ہے اللہ کے پاس سے. اب ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ لیکن وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی دنیاوی طور پہ کسی کو کچھ آسائشیں حاصل ہیں, دنیا کی نعمتیں حاصل ہیں, تو یہ بھی نہ سمجھے انسان کہ یہ گناہگار ہی ہے, کیونکہ دنیا میں رہنے والے جو بھی ایمان والے ہیں ان کو سختیاں اور آزمائشیں بھگتنی ہوں گی, تو اس کو کیسے اتنی کامیابیاں یا اس کو کیسے اتنا مالی فائدہ ملا ہے. یا ان چیزوں کو استعمال کرنے میں اگر کوئی انسان یہ ڈرے کہ کہیں مجھے گناہ نہ ہو, میں دنیا کی آسائشوں کو یا دنیا کی نعمتوں کو اگر استعمال کر رہا ہوں, تو یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے, انسان کے ایک مومن کے لیے نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں کو بھی جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے, تقوی اختیار کرتے ہوئے,
پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہوئے ان سب چیزوں کو استعمال کرنا، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا، وہ جو ہے وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور ان کے لیے یعنی دنیاوی طور پہ اگر کچھ لوگ جو ہیں معاشی طور پہ بہت کامیاب نظر آ رہے ہیں یا اور معاملات میں بہت خوشحال اور اچھے نظر آ رہے ہیں اور دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے بھی یعنی وہ یہ سوچ نہ ذہن میں رکھیں نہ دوسرے رکھیں کہ دنیاوی طور پہ مسلمان یا مومن کو تنگی اور تکلیفیں ہی اٹھانی ہیں. ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک الگ تقسیم ہے اللہ کی، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو کیا دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے اور کس وجہ سے دیتا ہے. یہ ہم انسانوں کے سوچنے کی چیز نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی وہی انعام اللہ کا ہے. ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اور ان کی مہمان نوازی کی جائے گی اللہ کے پاس سے. یعنی مہمان نوازی جو ہے نا، نزولن کہتے ہیں پہلے دن کی مہمان نوازی. آپ دیکھیں کسی کے گھر آپ مہمان کوئی آتا ہے یا آپ جائیں گے کسی کے گھر، تو پہلا جو کھانا ہوگا یا پہلے وقت جو ہوگا، پہلا دن جو ہوگا، وہ جو آؤ بھگت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ دوسرے دن تیسرے دن کم ہوتی جاتی ہے. یہ ایک نیچرل بات ہے نا کہ مطلب تھوڑا سا مہمان بھی ریلیکس ہو جاتا ہے، میزبان بھی ریلیکس ہو جاتا ہے. جو پہلے دن آنے پہ جو خاطر مدارات اور جو جس طرح سے استقبال ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ چیز اس شدت کی نہیں رہتی. تو یہاں پر نزولن اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ جب تک رہیں گے ہمیشہ رہیں گے، اور روزانہ ایسی ہی ان کی مہمان نوازی ہوگی جیسے کہ پہلے دن ان کے رب کی طرف سے. یعنی یہ ان کا انعام ہے کہ جیسے آؤ بھگت اور جیسے خاطر مدارات ایک مہمان کی پہلے دن کی جاتی ہے، ویسی ہی ان کی ہمیشہ ہوتی رہے گی. اور وما عند اللہ خیر للابرار، اور اس کے علاوہ اللہ کے پاس اور بھی بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. یعنی یہ تو ایک چیز ہے جس کی مثال اللہ بار بار دے رہا ہے. قرآن میں بہت جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ جنات ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ایسی نہریں ہیں ان کی قسمیں اور یہ وہ. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے. صرف جنت میں جا کے صرف یہی نہیں ہوگا ملے گا، یہ مہمان نوازی صرف نہیں ہوگی، خاطر مدارات اور جنت کے باغات اور محلات ہی نہیں ملیں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے بہت کچھ اور بھی ہوگا جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. جس میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی جو اللہ کا دیدار ہوگا، جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو نصیب فرمائیں گے. اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایسی لذت اور اس میں ایسی وہ ہوگی کشش کہ اس کے آگے جنت کی بھی ہر نعمت ہیچ ہوگی. ہر نعمت جو ہے وہ کم لگے گی اللہ کے دیدار کے آگے، جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک اپنا دیدار جنت الفردوس میں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اور بھی بہت کچھ ہے، اور ہماری سوچ اور ہمارے خیالات کے اس میں دائرے میں آ بھی نہیں سکتا. اور نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور آگے پھر بے شک من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، البتہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ یہ قرآن، یہ کتاب. یعنی اہل کتاب میں سے بھی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ان بہت سے لوگ تھے نا جو یہودی اور عیسائی جو کہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے اور قرآن کو اللہ کی کتاب مان کے مسلمان ہو گئے تھے، جس میں سے کچھ نام ہمیں ملتے ہیں، جیسے حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی جو کہ عیسائی تھا. اسی طرح سے عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے. اسی طرح اور بہت سارے، ایسا نہیں تھا کہ نہیں لائے تھے، کچھ عیسائیوں میں سے تو بہت لائے تھے، یہودیوں میں سے کم لائے تھے، لیکن لائے تھے ایمان. تو اللہ پاک ان کا بھی ذکر کر رہا ہے، یعنی ان کے کا بھی حوصلہ بڑھا رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پہلے تو دوسرے مذاہب پر تھے اور بعد میں ہم ایمان لائے تو شاید ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملے گا جو ایمان والوں کو ملتا ہے، یا اس میں کچھ کمی ہوگی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ تمام لوگ بھی جو کہ اہل کتاب میں سے تھے
اور پھر ایمان لے آئے اللہ پر، یعنی بھٹک گئے تھے، اپنی کتابوں کو انہوں نے جو ہے وہ اصلی شکل میں وہ موجود بھی نہیں رہی تھیں، اور جو کچھ ان کی تعلیمات تھیں ان پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال کتابوں پہ ایمان، اللہ پہ ایمان رکھتے تھے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے تو آپ کو بھی پیغمبر مانا اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی یہ قرآن، اس پر ایمان لانے والے تھے. اور ان الہم خاشعین للہ، اور عاجزی کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں دل میں. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. مومنین کی جو بھی صفات ہے نا وہ ان میں بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایمان والے لوگ ہیں. تو اور سب سے بڑی ان کی کیا خصوصیت اللہ بتا رہا ہے کہ پہلے سے اہل کتاب تھے، لیکن انہوں نے اپنی آیات کا، جو اللہ کے احکامات تھے ان کی کتابوں میں، ان کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچا. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا. وہ ورنہ یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں یہی قرآن میں بار بار آتا ہے نا کہ انہوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے، چاہے دنیاوی اعزاز ہو یا مالی فائدہ ہو، اس کے لیے اپنی کتابوں میں رد و بدل بھی کر دیا. اس کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی اپنی مرضی کے مطابق توڑ موڑ کے بیان کرتے تھے. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ اہل کتاب تھے لیکن ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کی آخری کتاب اور اس کے آخری رسول پر، اور انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اللہ کے احکامات کو بیچا نہیں، یعنی اپنے مطلب کے لیے، دنیاوی کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اب اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یعنی ان کا اجر بھی ان کے جیسے باقی مومنین کا ہے اجر ان کے رب کے پاس، ویسے ہی ان کا اجر بھی رب کے پاس ہے، کیونکہ یہ بھی مومن ہے اور یہ کسی طرح سے ان کا بھی درجہ کم نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد یہ بھی ان میں ہی شامل ہو گئے. بے شک یہ پہلے کتاب تھے لیکن اب یہ ایمان لا کے مسلمانوں میں ہی شامل ہو چکے ہیں. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی جو اچھے عمل کر رہے ہیں اور جو برائی کا کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے یہی بات جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہونے والی بھی ہے اور خوف کھانے والی بھی ہے. جو نیک اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوش ہونے والی ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور پھر ان کی نیکیوں کا انشاءاللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اجر دینے والا ہے. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ کفر کی حالت میں ہیں، جو کہ دین سے دور ہیں، جو کہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، ان کے لیے انتہائی خوف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. تو مومنین کو، مسلمانوں کو دونوں رویے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کا کیا ہے، اور جو اللہ کے راستے سے دور ہوتے ہیں، کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کا کیا ہے. تو اب چوائس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر رکھی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو بھی عمل کرو گے تمہارا بڑا جلدی حساب ہونے والا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ بڑی لمبی زندگی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ شاید دنیا میں ہم پتہ نہیں کب تک رہیں گے اور کتنا وقت یہاں گزاریں گے، لیکن ایک دم سے ہی معاملات ختم ہوتے ہیں، آنن فانن انسان چلا جاتا ہے اور پھر اس کا حساب ہو جاتا ہے فوراً کے فوراً. مرتے کے ساتھ ہی سمجھیے قیامت تو برپا ہو ہی جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب خاص اللہ کا یہ انداز ہے کہ کسی بات کی طرف متوجہ اور اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایک تو جنرل سارے احکامات اور ساری باتیں جو ہیں سب کے لیے ہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہیں اور مومنین کے لیے خاص طور سے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور سے مومنین کو مخاطب کر کے اللہ پاک کچھ اہم بات کہنا چاہتا ہے، جب بتانا چاہتا ہے، ہم تک میسج پہنچانا چاہتا ہے کہ تم صبر کرو. صبر جو ہے نا اس کے بھی کئی معنی ہیں اور اس کے بڑے درجے ہیں اور یہ کرنا بڑا مشکل کام ہے.
اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے جتنا مشکل کام ہوگا نا اتنا ہی بڑا اس کا اجر و ثواب ہے. تو صبر کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا دشوار ہے، اور صبر کرنے کے بعد جو اجر ملتا ہے نا وہ بھی بے پناہ ہے. لیکن صبر ہے کیا؟ صبر ہے پہلی چوٹ لگنے پہ چپ ہو جانا اور اللہ سے صرف اس کا ذکر کرنا، نہ لڑنا، نہ جھگڑنا، نہ شکایت کرنا، نہ بددعائیں دینا، اللہ پہ چھوڑ دینا. اللہ سے زیادہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے یہ بتاتا ہے کہ صبر جو ہے وہ صبر کرو. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے اے ایمان والو صبر کرو. صبر کی کئی قسمیں ہیں. اپنی ذات کے لیے صبر، وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذات پہ صبر کرنا. تھکے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن نماز کے لیے کھڑے ہو جانا. سارے کام کرنے کے لیے ہمت کرتے ہیں نا، اللہ کے کام کے لیے کھڑے ہو جانا. اسی طرح اور باقی چیزوں میں جہاں پر دل کسی غلط کام کے لیے بھی چاہ رہا ہو، فرض کریں گانا سننے کا چاہ رہا ہے، فرض کریں کوئی اور غلط کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ بال کھول کے ہم بھی پھریں جیسے سب کرتے ہیں، لیکن صبر کر لیا، رک گئے، سر ڈھانک لیا، چھوڑ دیا، گانا بند کر دیا، یہ بھی صبر ہے. ہجرت بھی ہے اور صبر بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر. اللہ کی طرف سے سمجھنا ہر اپنی تکلیف اور ہر اپنی آزمائش اور مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا اور صبر کرنا. بہت دشوار گزار ہوتا ہے، لیکن اگر کر لے تو پھر اس کا بے انتہا اجر ہے. خاص طور سے اس بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ نہ کرے کوئی کسی پریشانی یا کسی دشواری میں آئے، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے. اور اگر آپ کے سرکل میں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں ہے، آپ کے دوستوں میں ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت، کیونکہ دیکھیں غم اور صدمے کی شدت سے بعض دفعہ انسان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کہنا چاہتا ہو، لیکن غم کی شدت سے اس کے منہ سے ایسی باتیں نکل جائیں، یا وہ واویلا کرے، یا وہ کوئی ایسے جملے بولے، تو کیا فرض ہے اس کے اچھے دوستوں کا، اس کے قریبی رشتہ داروں کا کہ اس کو باز رکھنے کی کوشش کریں، اس کو یاد دلائیں، اس کو دعاؤں کے ذریعے یاد دلائیں، اس کو اچھی باتیں یاد دلائیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، دیکھو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، اس طرح کی باتیں منہ سے نہ نکالو، اللہ سے توبہ کرو، یہ دعا پڑھو، اس سے تمہارے دل کو سکون ملے گا. تو یہ جو ہے نا مومنوں کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ہے نا، دیکھیں ایک اچھی صحبت، وہی والی بات پھر آ گئی. اگر آپ اچھے لوگوں کے سرکل میں رہیں گے، آپ کے لوگ آس پاس جو ہیں وہ دین کو سمجھنے والے ہوں گے، تو جہاں کہیں بھی آپ کسی کی برائی کرنے لگیں گے تو وہ آپ کو ٹوک دیں گے. اگر آپ کہیں کسی وقت کوئی غلط رویہ آپ کا ہونے لگے گا اللہ کی طرف، کوئی بات سے شکوائی کوئی سے، تو وہ آپ کی اصلاح کر کے آپ کو ٹوک دیں گے فوراً. تو یہاں پہ ایک مومن کا یہ بھی فرض ہے کہ دوسرے کو اگر دیکھتا ہے کہ وہ کسی موقع پہ صبر کرنے کے بجائے کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے تو فوراً اس کو یاد دلا دے، اس کو قرآن کے احکامات یاد دلا دے، اللہ کی باتیں یاد دلا دے. اسی کے ساتھ ساتھ گناہ کے کاموں کو چھوڑنا بھی صبر ہے. اصبروا کے ساتھ وصابروا. صابروا کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے پر صبر. جب لوگ ستائیں، اذیت دیں تو اس کے جواب میں صبر. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن نہیں ستاتے، بعض دفعہ یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ دشمن ہی کی بات آپ کو تکلیف دے یا دشمن ہی آپ کو اذیت پہنچائے. بعض دفعہ آپ کو اپنے بہت قریبی لوگ بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کے بہت اچھے دوست، آپ کے بہت قریبی رشتے آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی باتوں سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس پر بھی صبر کریں، اللہ پہ چھوڑیں معاملہ. اللہ پہ چھوڑنا سب سے بہتر ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اسی طرح آپس کے معاملات ہیں
ان میں بعض دفعہ بدمزگی، بعض دفعہ دل دکھانے والی باتیں ہیں، ان پہ صبر کرے، چاہے وہ آپس میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، خاندان میں ہوں، یا بعض دفعہ معاملات کی لین دین ڈیلنگ دشمنوں سے بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی یا اس میں کوئی پریشان کرتے ہیں، تو ہر صورت میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے. یہی صبر ہے. صبر یہی ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے. اللہ بہترین اس کا حل بھی نکالے گا، آپ کے دل کو صبر بھی دے گا، اور دوسرا انسان جو ہے اس کو خود احساس اللہ دلائے گا، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں دلائے گا. پھر اس کے بعد اسی طرح سے کسی کے مرنے پہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ انسان کے حواس جواب دے جائیں اور وہ کس طرح کی باتیں کرنے لگے، تو اس وقت بھی لوگوں کا کیا فرض ہے کہ اس کو حوصلہ دیں، صبر کی باتیں بتائیں، صبر کرنے کی تاکید کریں. رابطو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو، اگر ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں، ایک دوسرے صبر کے معاملے میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں، ایک دوسرے سے کو کہیں غلط کرتے دیکھ کے، کہیں پر کوئی بات صبر کے خلاف کرتے دیکھ کے اس کو یاد دلائیں. یہ ہے رابطو. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان پرہیزگاری کا، تقوی کا راستہ اختیار کرے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کام کرے، تو پھر اس کے لیے نجات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اور پھر پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں گے، تبھی فلاح پائیں گے. کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جو جہنم کی آگ سے نجات پا گیا اور جس کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جگہ دے دی. تو یہ ساری کوالٹیز جو ہیں یہ مومنین کی ہیں. ان کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فلاح پا جائیں گے. الحمدللہ یہاں پہ آپ کی سورہ آل عمران ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں کو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے اور پھر ان پہ عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن کا شوق اور قرآن کی محبت ہمارے دل میں اور بڑھا دے کہ ہمیں اس کے بغیر چین نہ آئے، اور ہم پوری کوشش اور محنت کریں اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں، زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور پھر عمل کرنے والے بنیں تاکہ فلاح پانے والے بنیں انشاءاللہ تعالی. آمین یا رب العالمین. ٹیچرز ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ٹیچرز جو ہیں ان کی کوئی حیثیت، کوئی عزت، کوئی مرتبہ یا کوئی وہ نہیں رہا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پرنسپل کے لیول تک پہنچنے والی جو ہوگی، اس نے زیادہ پڑھا ہوگا، اس کا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا، اس حساب سے وہ اس کو پرنسپل بنایا گیا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جتنی ٹیچرز ہیں سبھی پرنسپل بن جائیں، یا جتنے آفس میں لوگ کام کرتے ہیں سب کو ایک ہی درجہ دے دیا جائے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. اپنے اپنے ایکسپیرینسز کے حساب سے، اپنی اپنی کوالیفیکیشنز کے، ایجوکیشن کے حساب سے لوگوں کو درجے دیے جاتے ہیں. بالکل یہی والا معاملہ جو ہے وہ گھر کے معاملات میں بھی ہے کہ شوہر کو ایک درجہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے پر ذمہ داریاں اور اس کے فرائض زیادہ ایسے ہیں جو کہ صرف وہی کر سکتا ہے، اور پھر عورت کیونکہ گھر کے جو انتظامات اور وہ دیکھتی ہے اس کے لیے دوسرا درجہ ہے. تو یہ کوئی کسی کو ڈیگریڈ کرنے والے درجے نہیں ہیں، بلکہ یہ انتظامی معاملات کی تقسیم والے درجے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیچرز کو کوئی ڈیگریڈ تو نہیں کر رہا ہوتا نا کہ پرنسپل کو عزت دے رہے ہیں اور ٹیچر کی کوئی عزت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. لیکن ظاہر ہے پرنسپل کے مقابلے میں ٹیچر کی کوالیفیکیشن، ٹیچر کا ایکسپیرینس کم ہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو وہ درجہ ملا ہوا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور بس یہاں پر پھر وہی بات کہوں گی کہ جو بھی دین کے معاملات ہیں، نماز پڑھنے پہ مرد کے لیے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے، عورت کے لیے بھی. نماز مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے. روزے، زکوٰۃ، حج، تمام یہ عبادات ہیں، اذکار ہیں. تسبیح اگر عورت پڑھے گی تو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، مرد پڑھے گا تو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. تو یہ سارے معاملات جہاں پہ بھی عبادات کے معاملات آ گئے، جو کہ اللہ سے معاملات جڑے ہوئے وہ آ گئے،
وہاں پر عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے. 2 نفل مرد کے پڑھنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا 2 نفل عورت کے پڑھنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرما رہا ہے کہ میں کسی کا عمل اللہ کی ذات سے، تو خیر یہ بات سوچنا بھی بہت بڑا، میرے نزدیک تو بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے یقیناً کہ کوئی اللہ کے کسی کا عمل ضائع خدا نخواستہ، ہم یہ بات کوئی شائبہ بھی نہیں دماغ میں لا سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں خود فرما رہا ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کی کوئی عمل، کوئی نیکی میں ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اس سلسلے میں ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین جو تھیں، انہوں نے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ عورتوں کی ہجرت کا کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جیسا اجر ہر معاملے میں لکھا ہے. جیسا کہ دیکھیں جنگ میں لڑنا مردوں پہ فرض ہے کیونکہ باہر کے معاملات کے لیے مردوں کو ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لیکن بعض جنگوں میں ہم نے دیکھا اور پڑھتے رہیں گے، جیسے غزوہ احد میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفاظت کے لیے اس بہادری سے آپ کے سامنے آ کے اور مقابلہ کیا انہوں نے. اسی طرح اور بھی ہمیں بہت سی آگے جنگوں کا اور اس کا ذکر آئے گا تو پتہ چلتا ہے کہ خواتین جو تھیں وہ بھی زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے، ان کو پانی پلانے، ان کی دیکھ بھال کرنے اور بعض دفعہ ضرورت پڑنے پہ جنگ میں حصہ بھی لیتی تھیں، حالانکہ ان پہ فرض نہیں. تو ان کی نیکیوں کا بھی ان کو ویسے ہی اجر و ثواب ملے گا. ایک عورت کے لیے گھر میں رہنا، بچوں کی پرورش کرنا، ایک دفعہ کسی صحابیہ نے آپ سے سے کہا کہ مرد تو بڑے خوش قسمت ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، جنگوں پہ جاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور ان کو اتنا اجر و ثواب اس کا ملتا ہے، ہم عورتیں تو گھر میں رہتی ہیں، ہم کیا کریں، ہم کس طرح سے وہ ثواب حاصل کریں. تو آپ سے نے فرمایا کہ گھر میں رہنے والی عورت بچوں کی پیدائش اور بچوں کی پرورش اور ان کو دودھ پلانا اور ان کی نگہداشت کرنا، ان کا اس عورت نے اگر اللہ پہ ایمان کے ساتھ اللہ کے فرائض کو ادا کرتے کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام کرتی ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جو مردوں کو ملتا ہے. تو کتنی اچھی بات ہے نا. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی کا عمل جیسا اس نے کہا ہے تو وہ بے شک ایسا ہی ہے کہ کسی بھی انسان کا، کسی بھی مومن کا عمل وہ ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو. بعضکم من بعضن، بعض تم میں سے بعض میں سے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے کس طرح مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال اتنی پیاری دی، کیونکہ ظاہر ہے مرد بھی عورت سے ہی پیدا ہوتا ہے نا، تو بعض میں سے ہیں، یعنی تم میں سے ہی، عورتوں میں سے ہی مرد ہیں اور مرد کے ساتھ عورت ہے. تو سب ملے ہوئے ہیں اور سب کے لیے اللہ پاک نے کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے اور ان کو اسی طرح سے ان کی نیکیوں اور عبادتوں کا درجہ ملے گا اور ثواب ملے گا. جیسا کہ مرد اور کو ملے گا ویسے ہی عورت کو ملے گا، جیسا عورت کو ملے گا ویسے ہی مرد کو ملے گا. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یہ وہی والی بات آ گئی نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی یہاں ہمیں آیت میں مل گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں. کیا پیاری بات ہے، فی سبیلی، میری راہ میں، میرے لیے ستائے گئے. وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا، اور وہ مارے گئے. تو اب یہاں پر بہت پیاری بات آ رہی ہے ہجرت کی. ہجر آپ نے اردو شاعری میں، غزلوں میں، اس میں ہجر پڑھا ہوگا نا. ہجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجر کی لمبی رات اور اس طرح کا ذکر بہت شاعری میں ملتا ہے. چھوڑ دینا، ہجر کا مطلب ہے چھوڑ دینا. تو ہجرت جو ہے نا یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہجرت صرف یہی ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے والے کو ہی مہاجر یا کہتے ہیں یا اس نے ہی ہجرت کی، جبکہ ہجرت جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ ان چیزوں یا کاموں کو چھوڑ دینا جو اللہ نے حرام کیے ہیں. سمجھ گئے؟ یعنی اگر کوئی فرض کریں ایک گانے سنتا تھا
اس نے گانا چھوڑنا سننا چھوڑ دیا تو اس نے ہجرت کر لی. کوئی بہت زیادہ فلمیں دیکھتا تھا لیکن اس نے اللہ کے لیے فلمیں دیکھنا چھوڑ دی, اس نے ہجرت کر لی. ٹھیک ہے, ہجرت صرف یہی نہیں ہے کہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تو ہجرت ہے, بلکہ وہ تمام کام جو اللہ نے حرام کیے ہیں ان کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے. پھر ایسی جگہ کو چھوڑ دینا جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, یعنی آپ کے اوپر تو کوئی سختی یا آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول ایسا ہے کہ ہر طرف کھلی نافرمانی ہے, شراب پی جا رہی ہے, برے کام زنا اور ایسے برے کام کھلے عام ہو رہے ہیں, اور وہاں پر رہتے ہوئے یہ خدشہ ہے کہ آپ اگر اپنے ایمان پہ قائم رہے بھی تو ہو سکتا ہے آپ کے بچے, آپ کی اولاد جو ہے وہ اس رنگ میں رنگ جائیں اور ان برائیوں کو اس طرح برائی نہ سمجھیں جتنی بڑی وہ برائیاں ہیں, یا اسی طرح کے اور ایسے معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہوئے وہاں پر رہ کے انسان کو یہ خدشہ ہو کہ وہ اس کے ایمان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یا وہ برائیوں کی طرف راغب ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, برے اسی لیے کہتے ہیں نا اچھے لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے, اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک اچھا دوست وہی ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرنے والا ہو. آپ کو اگر کوئی اللہ کی رضا کے خلاف کام کرتے دیکھے تو ٹوکنے والا ہو. تو جب ہر طرف ماحول ایسا ہو اور وہاں پر رہنے والے گناہوں میں اتنی بری طرح سے ملوث ہوں تو اس میں رہتے ہوئے انسان آہستہ آہستہ برائیوں کا شعور بھی کھو دیتا ہے. تو ایسی جگہ سے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہجرت ہے, اس جگہ کو چھوڑ دینا. اور تیسری یہ ہے کہ کفر کی جگہ کو ایمان کے لیے چھوڑ دینا, یعنی ایسی جگہ جہاں پر کہ کفر کی حکومت ہے اور ایمان پر قائم رہنے والوں کو اذیت دی جا رہی ہو, تکلیف دی جا رہی ہو, ستائے جا رہے ہوں جیسا کہ مکے میں تھا. تو وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر ایمان والی جگہ جہاں پر ایمان کی حکومت ہو اور جہاں پر اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو, اور تو ایسی جگہ پر چلے جانا چاہیے جہاں پہ لوگ ایمان والے لوگ ستائے جا رہے ہوں, تکلیف دی جا رہی ہو. جیسے کہ انڈیا میں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ مسلمانوں کو بہت تکلیف اور ستایا جا رہا تھا, اور اسی طرح کے مکے سے جس طرح ہجرت کی تھی تو وہ بھی ہجرت ہے. تو ایمان اور اجر اور آخرت کے درجات, اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے. تو جس نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں کو چھوڑا, جس نے نکالے گئے, اخرجو نکالے گئے, چھوڑا نہیں ہے بلکہ نکالے گئے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں. تو یہ وہی ذکر ہو رہا ہے کہ جو مکے سے جس طرح سے گھروں سے نکالے گئے تھے. دیکھیں ایک جمائے بسے بسائے گھر کو چھوڑ کے نکلنا, جن لوگوں نے انڈیا سے ہجرت کی تھی یا جن وہ کچھ اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوں گے, یا وہ لوگ جو کسی دوسرے ملک میں نوکریوں کے سلسلے میں رہتے ہیں, گھر سیٹل ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ ختم ہوگا اور جانا ہوگا, لیکن بہرحال وہاں سے اپنے گھر کو سارا ختم کرنا, پورا سیٹ اپ, اور وہاں سے آنا بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو پھر ایسی جگہ جہاں پہ اپنے گھروں سے زبردستی نکالا جائے اور جو اللہ کے راستے میں جن لوگوں کو ستایا جائے, جیسے کہ مکے میں آپ کو پتا ہے نا کہ کتنی اذیت اور تکلیف دی جاتی تھی جو لوگ ایمان لاتے تھے, اور کسی کو کیا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اونٹ کی اوجڑی ان کے اوپر ڈال دی گئی سجدے کی حالت میں, کبھی بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جو شور مچاتے اور ان کو استغفر اللہ ان کے لیے بری بات کہتے ہوئے جا رہے ہیں. کبھی جو ہے آنے والے لوگ دوسرے قبیلوں کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے, ان سے بات کرنا چاہتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور نہ جانے کیا کیا الزام اور تہمتیں لگائی جاتی تھیں, اور کبھی پتھر مارے گئے, کبھی کانٹے پھینکے گئے, ہر طرح سے تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں, اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابی طالب گھاٹی میں جو ہے ایمان والے جو آپ کے ساتھی تھے ان کے ساتھ وہاں پر ان کو ایک طرح سے ان کو بالکل بائیکاٹ ان کا کر دیا گیا,
اور وہاں پر کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، انتہائی تکلیف اور انتہائی اذیت کا سامنا کیا. تو ایسے حالات میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو میرے لیے ستائے کہ کس لیے تھی یہ تکلیف، کیوں یہ ساری تکلیف وہ لوگ دے رہے تھے اور کس وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے. ایمان والے لوگ جو تھے وہ کیوں یہ سب برداشت کر رہے تھے، اللہ کے لیے کر رہے تھے نا. تو اگر وہ اب پھر جاتے بات سے اور استغفر اللہ نعوذ باللہ انکار کر دیتے اپنے ایمان کا، تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کو بہت اعزازات بھی دیے جاتے، لالچ دیے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، کسی بڑے سے بڑے جو قبیلوں کے جو بڑے سے بڑے سردار ہیں ان کی کسی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو. یعنی ہر طرح کی لالچ اور ہر طرح کا حربہ آزمایا گیا، اور جب نہیں وہ دین کے راستے سے ہٹے تو پھر اذیت بھی دی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی معمولی باتیں نہیں ہیں. اللہ کو بھی پتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے انہوں نے کس اذیت کا سامنا کیا ہوگا، کس تکلیف کا سامنا کیا ہوگا. اور پھر وہ اللہ پر فرماتا ہے کہ جنہیں جو میری راستے میں میرے راہ میں جنہوں نے اذیت برداشت کی ہے اور انہوں نے جنگ بھی کی، جنگ احد، جنگ بدر اور جنگ احد 2 جنگیں ہو چکی تھیں، جنہوں نے جنگ بھی کی گئی اور پھر وہ مارے گئے، یعنی جو شہید بھی ہوئے. یہ وہ والی بات جو جنگ احد والی ہے وہ ابھی تک اس کا بار بار اللہ پاک ریفرنس دے رہا ہے، دل جوئی کر رہا ہے کہ جنہوں نے تکلیفیں اٹھا کے جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے اور یہاں آ کر بھی انہوں نے میرے لیے ہی جنگ کی اور اس میں مارے گئے، شہید ہوئے، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، ان کے گناہ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا انہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یعنی یہ اس دعا کا جواب ہے جو دعا کی تھی نا، اس دعا کا یہ جواب ہے کہ سننے کے بعد اللہ نے کہا میں نے قبول کر لی اور میں کسی کے عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اذیت دیے گئے میری راہ میں، اور انہوں نے جنگ کی، اس کے بعد انہوں نے میرے لیے جنگ کی اور اس میں شہید ہوئے، تو ان سب میں گناہوں کو، ظاہر انسان ہے، اگر کچھ ان میں کمی بیشی گناہ کچھ ان کے ہوں گے بھی تو وہ میں سب ان سے دور کر دوں گا. یہی دعا مانگی تھی نا، یہی دعا مانگی تھی وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، یہی دعا کی تھی نا، دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں. تو یہی اللہ فرما رہا ہے میں البتہ ضرور دور کر دوں گا ان کی برائیاں، ان کے گناہ ان سے، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا انہیں ایسے باغات میں، جنات، باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. تو امیجن نہیں کریں تو کتنا، یقین کریں سرور اور کتنا مزہ آتا ہے کہ ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں، تصور میں بھی صحیح طرح سے نہیں آتا ہے، لیکن جتنا بھی آتا ہے وہ بڑا دل کو سکون اور بڑی ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. ثواب من عند اللہ، اور یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس سے. یعنی ان کی جو ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. اور بدلہ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی عمل کی وجہ سے ہو. عمل کی کچھ کام کریں گے تو اس کا بدلہ ملتا ہے نا، بغیر کام کیے تو بدلہ نہیں ملتا. تو ان کے کاموں کا یہ بدلہ ہے، ثواب ہے یہ ان کا، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے اللہ کے پاس سے. اللہ کے پاس سے یہ ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہی بہترین بدلہ ہے. حسن الثواب، بہترین، بہت اچھا بدلہ ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے. وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتا انسان کہ اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے. ہمارے تو تصور میں آ ہی نہیں سکتا نا کہ مومنین کے اللہ پاک نے ان کے لیے کیا کیا رکھا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنات تجری من تحتہا، یعنی میں ان کو ضرور جنتوں میں، باغات میں ان کو داخل کر دوں گا، ان کو وہاں ان کو ایکسس مل جائے گا، وہ اندر چلے جائیں گے جہاں پر اتنی خوبصورت نہریں بہ رہی ہوں گی نیچے. یہ سب تو ہو گئی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس سے ان کے لیے بہت ہی بہترین بدلہ ہے. پھر آگے ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لا یغرنک تقلب، ان لوگوں کا چلنا پھرنا، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں.
کن لوگوں کا؟ جنہوں نے کفر کیا شہروں میں. یعنی آپ کو ان کا چلنا پھرنا، چلنے پھرنے سے یہ کیا مطلب ہے؟ چلتے پھرتے تو سبھی ہیں، مطلب یہ کہ حیرت ہوتی ہے نا، ایک یہ بات بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ بھائی اکثر لوگ اس طرح کی بات سوال بھی کرتے ہیں مجھ سے، اور آتی ہوگی بات لوگوں کے ذہن میں یہ بات کہ کافر اتنی ترقی کرتے ہیں، مسلمان کو اتنا کچھ نہیں دنیا میں ملا جتنا کہ ان کو ملا ہے. تو مسلمانوں کے اپنی حرکتیں اور اعمال بھی تو کیسے ہیں؟ مسلمان تو تقریباً پوری دنیا کو فتح کرنے والے قوم تھے اور کہاں تک پہنچ گئے تھے، لیکن جب ان کافروں کے رنگ ڈھنگ اپنا لیتے ہیں، ان کافروں کے راستے پہ ان کے طریقوں کو اپنا کے ویسے بن جاتے ہیں، ویسا کرنے لگتے ہیں، تو مسلمانوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے. لیکن کافروں کا چلنا پھرنا، ان کی ساری بدعقیدگی کے باوجود، اللہ پہ ایمان نہ ہونے کے باوجود، اور ان کی یہ ساری ترقی دھوکے میں نہ ڈالتے، اس لیے کہ دنیا کے معاملات کچھ اور ہیں اور آخرت کے معاملات کچھ اور ہیں. دنیا میں انسان اگر عقل مند ہے، اگر وہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہوگا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، لیکن اس کی یہ کامیابی دھوکے میں نہ ڈال دے. تو یہاں پر چلنے پھرنے سے مراد ان کی تجارت، ان کی ترقی، ان کا سفر، سب چیزیں اس میں آ گئی ہیں کہ اگر دنیاوی طور پہ، مالی طور پہ مستحکم نظر بھی آتے ہیں، اور دنیاوی طور پہ اگر ترقی یافتہ، جیسا کہ کہتے بھی، کہلاتے بھی خود کو ہیں کہ ترقی یافتہ قومیں، یا ویسے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کی بات نہیں، جنرلی بھی بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسے لوگ جو کہ دوسرے دین پہ، دوسرے مذاہب کے ہوتے ہیں، وہ بڑے کامیاب اور بظاہر بڑے خوشحال نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو دنیا کا دھوکہ ہے. دنیا میں مال کی اور عہدوں کی تقسیم جو ہے نا، یہ ایک الگ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کے تحت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اعمال سے ہو، انسان کی نیکیوں سے ہو. ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نیکیوں کے صلے میں بھی خوشحالی دیتا ہے، نیکیوں کے انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں، ضرور ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی نیک انسان ہوگا یا دین پہ چلنے والا ہوگا اس کو دنیا کی تمام نعمتیں دنیا میں حاصل ہوں گی، کیونکہ آخرت کا وعدہ ہے اللہ کا، جہاں پر انسان کو تمام نعمتیں حاصل ہوں گی، اور جہاں پر انسان جو ہے وہ جنت جو ہیں، باغات جو ہیں، وہاں پر ان میں وہ رہے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. لیکن دنیا میں جو ہے نا، وہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ کفر پر ہو، آزمائشیں اور تکلیفیں اور بیماریاں اور دکھ سب کے لیے ہیں. یہ دنیا کا ایک نظام ہے. لیکن مومنوں کے لیے یہ چیز اس لیے اتنی تکلیف دینی رہتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور پھر اس کا انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے بہترین اجر بھی ملے گا. تو جو کافر ہیں ان کے لیے تو دنیا ہی کی میں اگر کچھ کامیابیاں یا کچھ آسائشیں حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ یہیں تک ہی ہیں، اس کے آگے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی یہ چلنا پھرنا، ان کی تجارت، ان کا یہ سفر کرنا اور کامیابیاں، آسائشیں دنیا میں حاصل کرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. الحمدللہ سورہ نساء کا آغاز کر رہے ہیں اب ہم. تھوڑی سی اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ لوگوں سے ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ شریف میں نازل ہوئی. بعض دوسرے صحابہ کا بھی یہی کہنا ہے، اور اس کے مضمون جو اس میں موضوع ہے اس سے بھی ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ مدینے میں آنے کے بعد جو آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں زیادہ تر ان میں احکامات اور معاشرتی زندگی کے معاملات کو زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے، کیونکہ ایک اسلامی ریاست اور معاشرے کا قیام ہو رہا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات جو تھے وہ ان معاملات میں بھی بڑے ضروری تھے. تو اس صورت میں جو ہے بہت سارے ایسے احکامات ہیں، بہت ساری ایسی ڈیٹیلز ہیں جو کہ ایک مسلمان معاشرے، ایک مسلمان گھر کے لوگوں کو جاننا ضروری ہے. اس کے نزول کا زمانہ جو ہے وہ
3 ہجری سے کے آخر سے لے کر 4 ہجری کے آخر تک یا 5 ہجری تک مختلف اوقات میں اس کا نزول ہوتا رہا ہے اس سورت کا. اور ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، لیکن جو احکامات اور واقعات جو ہیں اس سے تھوڑا اس کے نازل ہونے کی تاریخوں کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے جیسے آگے آئے گا تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور جیسے کہ اس میں وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایت ہیں. جنگ احد کے بعد ظاہر ہے ان چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. تو ایک چھوٹی سی ظاہر آبادی میں مدینے کی، وہاں پر اس طرح 70 آدمیوں کا ایک دم سے شہید ہو جانا، تو بہت سارے معاملات تھے جو کہ مسلمانوں کو اس وقت تک ان کی آگاہی نہیں تھی. تو اس لیے وراثت اور یتیموں کے حقوق سے متعلق ہمیں بہت سارے احکامات اس صورت میں ملیں گے. اس کے علاوہ صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا ذکر جو ہے وہ بھی ہمیں اس میں ملتا ہے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اس میں بتایا گیا ہے. اسی طرح بعض اور احکامات کہ پانی اگر میسر نہ ہو تو غسل اور وضو کس طرح کیا جاتا ہے، عموم کر لیا جائے، اور قصر نمازوں کے بارے میں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے احکامات جو کہ اب مسلمانوں کو جس کی بہت ضرورت تھی کہ ایک پورا لایا عمل ایک معاشرے کا، ایک سوسائٹی کا قیام، اور وہاں پر کیا اصول ہونے چاہیے اور کس طرح سے جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ کو اس کے حقوق ملیں، چاہے وہ کمزور ہو. جیسے معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، یتیم ہے یا عورتیں ہیں، خاص طور سے بیوہ عورتیں ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں کمزوروں کے حقوق کے بارے میں. ظاہر طاقتور کے تو اپنا حق اکثر چھین کے بھی لے سکتا ہے، لیکن کمزوروں کو ان کے حقوق کس طرح سے ملنے چاہیے اور دینا چاہیے، اس کے بارے میں بھی اس صورت میں بہت وضاحت کی گئی ہے. یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا کیونکہ اس صورت میں کافی ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ عدل، سورہ رحمہ بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سورہ نساء کے بارے میں مجھ سے جو چاہو جہاں سے چاہو پوچھ لو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر انہوں نے غور سے اور اتنی زیادہ اس کی تفسیر اور اس پر آیات پہ غور کیا کہ اس کے بارے میں کہیں سے بھی سوال کیا جائے تو وہ جواب دے سکتے تھے. ظاہر صحابہ کرام جو ہیں ایک ایک آیت کو پڑھنے کے بعد سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ذوق و شوق عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سورہ نساء جو ہے، نساء کہتے ہیں عورتوں کو. اب آپ دیکھیں ابھی جو ہم آخری آیتیں سورہ آل عمران کی پڑھ رہے تھے تو اس میں تھا کہ مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور اللہ پاک نے یہاں پر سورہ نساء عورتوں کے نام سے ایک پوری سورت قرآن میں موجود ہے، جبکہ سورہ رجال یا مردوں کے نام سے کوئی سورت ایسی نہیں ہے. تو اس کو سورہ نساء اس کا نام اس وجہ سے بھی ہے کہ ظاہر عورتوں سے متعلق بہت قوانین ہیں اس میں. تو چلیں اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں. اور پہلی آیت جو ہے وہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، سورہ آل عمران ختم ہوئی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، پرہیزگاری اختیار کرو، ڈرو اللہ سے کہ تم فلاح پا جاؤ. اور یہاں پر شروع بھی ہو رہی ہے تو تقوی کے ذکر سے. اے لوگوں، یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے خطاب ہے، ڈرو اپنے رب سے، وہ ذات، الذی، وہ ذات، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے. تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے. کون سی جان؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جان. ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے نا. حضرت حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا ہوئی، اور پھر تمام انسان بھی اسی سے پیدا ہوئے.
وخلق منها زوجها، اور پھر پیدا کیا اس نے اس کا جوڑ یا اس کا جوڑا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی بعض روایات میں ملتا ہے، اس کی اتنی ڈیٹیل تو نہیں ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہی جسم سے ان کو بھی پیدا کیا گیا، اور اکثر تفاسیر میں ذکر ملتا ہے کہ پستی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. پھر ان دونوں میں سے، یعنی ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا کی. یعنی یہ پوری دنیا کائنات میں جتنے بھی مرد اور جتنے بھی عورتیں ہیں وہ سب اسی ایک جان سے وہ سلسلہ چل رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے، بنی نوع انسان سے خطاب ہے اللہ کا، کہ سب کے سب اس دنیا میں جو موجود ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ان میں مردوں اور عورتوں کو پوری دنیا میں اللہ نے پھیلایا ہے. تو ڈرو، کس بات سے ڈرو؟ کہ کسی کو رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کسی کے ساتھ کوئی یعنی امتیاز نہ برتو، کیونکہ اللہ نے سب کو ایک ہی جان سے بنایا ہے. تو رنگ و نسل جو ہے، گورے کو کالے پہ، اجمی کو عربی پہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بھی یہی الفاظ تھے نا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کے، کہ جو جتنا متقی انسان ہوگا اس کا اللہ کے پاس اتنا ہی بڑا درجہ ہوگا. تو یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام انسان گورے ہوں، کالے ہوں، جس علاقے کے بھی رہنے والے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، جس طرح کی بھی شکل و صورت کے ہوں، بلا امتیاز سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، پیدا کیے ہوئے ایک ہی انسان سے، ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں، اور سب برابر ہیں. اپنے ہر عمل اور ہر نیکی اور ہر بدی کا برابر کا درجہ ملے گا، سوائے اس کے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو ایمان کے راستے پہ چلتا ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات جو کہ تم آپس میں سوال کرتے ہو اس کا، اور رشتے، یعنی ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو، رشتوں کا واسطہ دے کے، اللہ کا واسطہ دے کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تو اس حق کو مانگنے میں ایک دوسرے کے ساتھ قطع رحمی نہ کرو. یہ ارحام رحم سے نکلا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. روٹ ورڈ اس کا بھی را ہا میم، رے ہے میم ہے، جو کہ رحیم اور رحمان میں بھی استعمال ہوا ہے، اور وہی روٹ ورڈ یہاں الارحام میں بھی ہے. رحم جو ماں کا رحم ہے، اور اس کی مثال دی گئی ہے، جس طرح ماں کے پیٹ میں رحم میں بچہ رہتا ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر بتایا گیا کہ یہ رشتے جو کہ خونی رشتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، الارحام، وہ رشتے جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو آپس میں ان کا ایک دوسرے کا واسطہ دیتے ہو، تم ان کو اللہ کا واسطہ دیتے ہو، اور ان سے قطع تعلق بعض باتوں پہ کرتے ہو یا تکلیف پہنچاتے ہو. اس سے ڈرو، اس سے بچو. اور اللہ تعالی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے. رقیب کہتے ہیں نگران کو. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم آپس میں رشتہ داری کے معاملات میں کیا کرتے ہو، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کو نبھاتے ہو، کس طرح سے ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہو، اور آپس میں حسن سلوک، صلہ رحمی اور نیکی کرتے ہو. اور اگر خدا نخواستہ رشتوں کو توڑتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو، تو اللہ تمہارے تمام احوال اور اعمال سے واقف ہے اور خوب دیکھ بھال کر رہا ہے. ہر جگہ حاضر ہے اور ہر جگہ نگران ہے. کہیں بھی چھپ نہیں سکتا انسان کوئی بھی عمل کرنے کے بعد. تو وہ رشتے جو کہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کا لحاظ کرو، ایک دوسرے پہ شفقت کیا کرو.
اگر کوئی کمزور ہے کسی طرح سے، اگر کوئی مجبور ہے کسی بات میں، اگر کوئی اکیلا یا کسی اور طرح سے اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس پہ اللہ نگران ہے اپنے بندوں کا. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور دو یتیموں کو ان کا مال، اور نہ بدلو برے مال سے اچھے مال کو، خبیث سے طیب کو. اب یہاں پر یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے والیوں کو حکم دیتا ہے. یتیم بچہ ظاہر ہے کم عمری میں یتیمی ہوتی ہے، اور اس وقت بلوغت تک جب تک نہیں پہنچتا تو ظاہر ہے کسی کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کے تمام مال اور اس کے پاس اگر جو کچھ بھی ہے اس کا ایک امانت کی طرح وہ اس کے والی کے پاس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے کوئی بچہ ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور باپ کے انتقال کے بعد اس کا تمام مال فرض کریں اس کے چچا کے پاس ہے، تو وہ اس چچا کے پاس وہ بطور امانت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مال کو اس پہ قبضہ نہ کر لو، اس مال کو اپنا سمجھ کے اڑانا نہ شروع کر دو، بلکہ اس مال کو ایک امانت کی طرح سمجھ کے، جس طرح امانت کی حفاظت کی جاتی ہے. یہاں پر یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے تتبدل الخبیث، کیونکہ ہوتا کیا تھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ انسان ہے نا، تو اس میں یہ مال کو اس طرح سے کر دیتے تھے کہ واپس تو کرتے تھے لیکن اس میں کچھ رد و بدل کر دیتے تھے. جیسے کہ اگر کسی کے پاس مویشی ہیں تو اپنی پتلی یا بریل یا ایسے جانور جو بیمار ہیں وہ اس ڈال کے، اور خود اچھے تگڑے اور دودھ دینے والے اور اچھے ایسے مویشی اپنی طرف کر لیے کہ بھئی فرض کریں جیسے کسی کے 15 کسی کے پاس بکریاں ہیں تو اس تعداد کو تو پورا کر دیا، لیکن کیا کیا کہ اس کی جو ہیلدی اور اچھی بکریاں تھیں وہ اپنے پاس لے لی، اور اپنی جو ہیں وہ اس میں ملا کے ان کی تعداد پوری کر دی. یا اسی طرح ایک مثال ہے کہ اگر کچھ کپڑے یا کچھ چیزیں ہیں تو ان میں سے اگر کوئی بہت اچھے قیمتی ہیں تو ان کو خود استعمال کر لیا، اور دوسرے سستے اور گھٹیا لا کے تعداد پوری کر دی کہ ابھی تو یہ بچے ہیں، یہ کون سا دیکھ رہے ہیں، انہیں کون سا معاملات کا پتہ ہے. یا اسی طرح سے اور دوسری چیزیں کہ مال، کھرا مال جو ہے وہ خود لے لیا، اور کھوٹا مال، خراب مال جو ہے وہ ان کے مال میں ملا دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ خیانت ہے، کیونکہ یتیم کا مال والی کے پاس امانت کے طور پر ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہاں پر اتنی سختی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، جب وہ بالغ ہو جائیں، مال کو سنبھالنے والے ہو جائیں، وہ جو مرضی کریں اپنے مال کے ساتھ، آپ ان کا مال ان کے حوالے ایز اٹ از کر دیجئے. ہاں یہ ہے کہ یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مال سے ادا کی جائے گی، چاہے وہ یتیم کا ہی ہو، زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور اگر والی جو ہے وہ مالی طور پہ اتنا غریب اور اتنے اس کے حالات خراب ہیں کہ وہ افورڈ ان کو نہیں کر سکتا، تو جو ان کے اوپر خرچہ ہو وہ نکال کے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ خود اپنے للے تللوں میں اس کو مال کو استعمال کیا جائے. اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی تو ہم وہاں پہ بھی اس کو ذکر کریں گے. تو یہ جو ہے یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ. یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ ہوتا یہ تھا کہ ظاہر ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی یتیم بچے کے زیر سایہ پل رہے ہیں تو اب کیا ہوتا تھا کہ اس کے مال کو یہ سوچ کے خرچ کرنا اور کھانا شروع، اس کے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پر بھی خرچ کرنا شروع کر دیا اور استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ان کے مال کو نہ کھاؤ. اور ساتھ ساتھ دوسری بات کیا کہ اب اگر یتیم بچے ہیں گھر میں اور ان کے مال میں سے اتنا لیا جا رہا ہے جن سے ان کا خرچہ جو ہے وہ اٹھایا جا سکے، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان آ رہا ہے اور ساتھ میں اپنا بھی کھانے پینے کا سامان آ رہا ہے، تو اب یہ تو بہت مشکل ایک چیز ہوتی نا کہ ان کے لیے
الگ کھانا پکے اور گھر والوں کے لیے الگ کھانا پکے، تو بے شک ساتھ میں ملا کے پکا لو ایک ساتھ، لیکن اس میں بھی یہ کوشش نہ کرو کہ جب کھانے کا وقت آئے تو جو اچھی بوٹیاں ہیں وہ اپنی پلیٹ میں نکالنی ہے، اپنے بچوں کو دے دی، اور ان کو خراب ہڈیاں یا اس طرح کا گوشت یا اس طرح کی چیز دے دی کہ جس سے کہ مطلب ان کے ساتھ زیادتی ہو۔ ہاں ویسے ہی آپ ایک ساتھ ملا کے پکا رہے ہیں، اس میں آپ نے کچھ ایک آدھ چیز زیادہ بھی کھا لی ہے، ایک آدھ چیز انہوں نے زیادہ کھا لی، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یتیموں کے مال کے خرچ کرنے میں بہت بہت تاکید آئی ہے، آگے اور مزید آئے گی، کہ اس میں بہت ڈرنا چاہیے اللہ سے، یتیم کے مال کے خرچ کرنے اور یتیم کے مال کو استعمال کرنے میں۔ انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بے شک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حوب کہتے ہیں وہ گناہ جو کہ رشتہ داری سے متعلق یا رشتوں سے متعلق جو زیادتی ہے اس سے تعلق رکھتا ہو، تو حوباً کبیرہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر یتیم کے مال کو ناجائز طور پہ استعمال کیا جائے، کھایا جائے، یا اپنے خراب مال سے ان کے اچھے مال کو بدلا جائے، یا ان کے مال کو اپنے خرچوں پہ استعمال کیا جائے، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، اگر تم خوف کرتے ہو، اگر تم ڈرتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، تو نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہو تمہارے لیے عورتوں میں سے، 2، 3 یا 4۔ اچھا، اس کے مفہوم جو ہے وہ تفسیر میں ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، ان کے مال کی وجہ سے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس خیال سے کہ ان کے آگے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں جو کسی بات میں رکاوٹ ڈالے گا، تو ہم جس طرح چاہیں گے ان سے شادی کر کے ان کو دبا کر رکھیں گے، ان کے ساتھ کچھ نکاح کر لیتے تھے، مال پہ بھی قبضہ کر لیتے تھے اور ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو دوسری عورتیں بھی موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے ان کے ساتھ نکاح کر لو، چاہے 2 کر لو، 3 کر لو یا 4 کر لو۔ اس سلسلے میں اس کے 2، 3 اور 4 کی جو تفسیر کی ڈیٹیل ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ابن عباس نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی، ایک شخص 10 شادیاں کر لیتا تھا، اور جب کثرت ازواج سے مصارف یا خرچے بڑھ جاتے تھے تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجے، بھانجوں اور دوسرے کمزور رشتہ داروں کے حقوق مارتا تھا، ان کے مال پہ قبضہ کر کے ان کے مال کو استعمال کرنے لگتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر فرما دی، اور فرمایا کہ ظلم اور بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک اتنی بیویاں کرو جن کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو۔ سعید بن جبیر اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے تو زمانہ جاہلیت میں بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن عورتوں کے معاملے میں لوگوں کے ذہن عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھے، جتنی چاہتے تھے شادیاں کر لیتے تھے اور پھر ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے سے ڈرو، اول تو 4 سے زیادہ نکاح ہی نہ کرو، اور اس 4 کی حد میں بھی اتنی ہی بیویاں رکھو جن کے ساتھ انصاف کر سکو، یعنی اگر 2 رکھ سکتے ہو تو 2، 3 رکھ سکتے ہو تو 3، اپنے حالات کو دیکھنے کے بعد رکھو۔ اس بات پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے تعدد یعنی تعداد یا گنتی جو ہے شادیوں کی اس کو محدود یا لمیٹڈ کر دیا ہے، اور ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا ہے۔ روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے زیادہ
شادیاں کرنے کے جواز کو عدل کی شرط سے اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا تو ایک سے زیادہ بیویاں کرنے سے اس کو اس گناہ کے سوا کچھ نہیں ملے گا، وہ اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے۔ آگے یہ بھی آیت کا حصہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو یا یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تم عدل نہیں کرو گے، تو پھر ایک ہی رکھو، یا پھر وہ لونڈیاں جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں۔ یہ مثل میں نے بتایا تھا نا عربی میں ما ملکت ایمانکم لونڈیوں کے لیے یا غلاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان لونڈیوں کے علاوہ تم ایک ہی شادی کرو، ایک ہی نکاح کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے لونڈیاں رکھنے کا رواج بھی تھا۔ بات یہ ہے کہ اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کو نے اس طرح کے اعتراضات اور پوائنٹس اٹھائے کہ اسلام میں کیوں اجازت دی گئی ہے اور لونڈیاں کا جو وہ ہے کنسیپٹ اس کو کیوں نہیں ختم کر دیا گیا، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ تو دیکھیں ایک ایسا معاشرہ جہاں پر بہت کثرت ازواج کو جو ہے وہ ایک عام بات سمجھی جاتی تھی، اور 10 11 15 بیویاں رکھنے کا رواج تھا، تو وہاں پر ایک دم سے انسان کی فطرت اور انسان کی سوچ کو تو فوری طور پہ ایک دم سے بالکل تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ لوگوں میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ اور دیکھیں اب اس کے بعد کیا ہوا کہ لونڈیوں اور غلاموں کا پورا وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہی ہوا نا کہ ہر بات میں رہا کرنے کا، ہر کفارے میں گردن چھڑانا یا غلاموں کو رہا کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی لونڈیوں اور غلاموں سے اچھا سلوک اور ہر چیز کی تاکید کی گئی۔ آہستہ 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 لوگوں کے ذہن بدلنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ پورا سسٹم ختم ہو گیا۔ لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ جبراً ایک ایسا سخت اللہ کی طرف سے قانون آتا اور اس میں کہا جاتا کہ آج کے بعد کوئی نہ لونڈی رکھ سکتا ہے نہ غلام رکھ سکتا ہے، تو وقتی طور پہ تو صحابہ کرام تو اللہ کے ہر حکم پہ آمنا صدقنا کہہ کے فوراً عمل کرتے تھے، لیکن ہر ایک ایمان کا درجہ، ہر ایک کا لیول وہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اور جو آگے نسلیں تھیں وہ لوگ ایک جبری حکم کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی طرف دوبارہ راغب ہونے لگتے، لیکن جب ذہن بدلتا ہے اور ایک چیز کی اچھائی اور برائی کو خود سمجھ لیتے ہیں تو پھر وہ برائی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، وہ غلط بات جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی بالکل اسی طرح سے 4 کی اجازت دی گئی، لیکن 4 کی اجازت دی گئی ہے، تاکید نہیں کی گئی ہے کہ 4 ہی کرو ضرور، یا 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو، یہ اجازت ہے، یہ تاکید نہیں ہے۔ اس کو غلط مفہوم دیا جاتا ہے اور غلط طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ آزاد جو خاندانی بیوی ہوتی ہے اس کے خرچے اور اس کے اخراجات اور وہ دوسرے ہوتے تھے، اور ایک لونڈی یا کنیز ہوتی تھی ظاہر زر خرید ہوتی تھی، عام طور سے جنگوں میں جو گرفتار ہو کر آتی تھیں تو وہ تقسیم کر دی جاتی تھیں، یا خریدنے کا بھی پہلے رواج تھا کہ کنیزوں یا غلاموں کو خریدا جاتا تھا، تو ظاہر ان کے تو کوئی حقوق اور ان کے اس طرح کے خرچے نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک آدمی اگر ایک ایسی شادی کو افورڈ نہیں کر سکتا جس میں وہ خرچہ زیادہ اٹھا سکے تو پھر وہ لونڈیوں پہ اکتفا کر لے، لیکن یہ بھی کوئی تاکید نہیں ہے۔ اور آہستہ آہستہ لونڈیوں اور غلاموں کا جیسا کہ میں بتا رہی ہوں سسٹم ختم ہو گیا۔ یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم ایک طرف جھک جاؤ، یعنی یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم 2 یا 3 بیویاں کرو اور ان میں عدل قائم نہ رکھ سکو، اور کسی ایک کی طرف تمہارا رجحان زیادہ ہو، کسی ایک کی طرف تم زیادہ خرچہ اور ہر چیز کرو اور دوسرے کو محروم رکھو اور اس کو تکلیف اور اذیت دو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر خواہش ہے تمہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم افورڈ کر سکتے ہو، رکھ سکتے ہو، تو کوئی کنیز یا لونڈی سے بھی تم اس سے بھی کام چلا سکتے ہو، لیکن نکاح کرنا ہے اگر ایک سے زیادہ تو اس میں عدل قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔
اس سلسلے میں یتیموں اور یتیم بچیوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنے کے معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک لڑکی تھی، ایک یتیم لڑکی تھی جس کے پاس ایک باغ بھی تھا، یعنی باغ ایسا باغ تھا کہ جس میں اس کے ولی کا بھی حصہ تھا. ایسا ہوتا ہے نا، ابھی آگے تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا، آپ لوگ وراثت کے کچھ قوانین پتہ چلیں گے کہ اگر کسی شخص کی صرف بیٹی ہے، ایک بیٹی یا دو بیٹیاں اور بیٹا نہیں ہے، تو پھر جائیداد میں بھائی یعنی چچا بھی حصے دار ہوتا ہے، اور بعض حالات میں چچا نہ ہو تو چچا زاد بھائی بھی. تو بہرحال جو اس کا ولی تھا، چچا زاد بھائی جو بھی تھا، اس نے اس مال کے چکر میں، یعنی وہ حصے دار تھا، آدھا اس کا اور آدھا اس کا، تو اس نے اس مال کے لالچ میں، تھی بھی بہت خوبصورت، اس لڑکی سے شادی کی اور مہر بھی نہ دیا جو کہ لڑکی کا حق ہے نکاح کی صورت میں، اور اس کے باغ پہ بھی قبضہ کر لیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت ہے. یعنی کسی اور جگہ اگر اس لڑکی کی شادی ہوتی تو اس کو پراپر مہر دیا جاتا، اور ظاہر ہے اس کا جو باغ کا حصہ ولی کو اس کو خرچ کرنا پڑتا. تو بجائے اس کے کہ دونوں طرح سے اس لڑکی کا ہی نقصان ہوا کہ مہر کی شکل میں بھی اسے کچھ نہ ملا، اور جو اس کا وراثت میں اس کو حصہ ملا تھا وہ بھی شوہر نے اپنے قبضے میں لے لیا. اسی طرح کے کچھ اور بھی واقعات ملتے ہیں جس میں ایسی مثالیں تھیں کہ لڑکی سے صرف اس لالچ میں کہ اگر کسی کے پاس کوئی مال ہے یا کوئی اور چیز ہے، شکل صورت کی اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہ ہونے کے باوجود صرف مال کے لالچ میں اس سے نکاح کر لیا، اور اس کو مہر کی رقم بھی پوری نہیں دی، کیونکہ ظاہر اگر اس کا ولی جو ہے، یعنی جو ولی اس کو کہتے ہیں جو اس کی کفالت کر رہا ہے، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کی وفات کے بعد وہ لڑکی، تو وہ بھی اگر اسی کی نیت خراب ہو جائے، تو اس چیز کو، اس ظلم کو روکنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، اس آیت کا نزول ہوا. اور ایسے مثالیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کی مثالیں بہت ہیں کہ جہاں پر بیٹیوں سے جائیداد میں حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں کی جاتی، ان سے حق بخشوا لیے جاتے ہیں، اور شادی کی صورت میں ان کو دیے نہیں جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو اب بھی ہیں کہ کسی عورت سے یا کسی لڑکی سے صرف لالچ میں، اس کے پیسے یا اس کی پوزیشن یا اس کی کسی اور گھر یا دولت یا داد، کسی وجہ سے جو ہے اس لالچ میں اس عورت سے شادی کر لی، جبکہ اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور اس کو بعد میں ظاہر ایسی شادی کا انجام کیا ہوگا جس میں محبت نہ ہو، جس میں خیال نہ ہو. اور اس کے پیچھے محبت اگر نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے، لیکن اگر لالچ اور ہوس یا کسی ایسے برے جذبے کے تحت شادی کی جائے، پیسے کی ہوس ہے، مال و دولت کی یا کوئی، تو پھر ظاہر ہے اس عورت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے جس سے کہ روکا جا رہا ہے. اسی لیے تعداد کی بھی شرط ہے کہ جتنا خرچہ اٹھا سکے، جتنی ذمہ داری لے سکے، اتنوں سے ہی شادی کرے، لالچ میں آ کے مزید نکاح نہ کرے کہ دوسروں کے مال پہ قبضہ جمانے کی وجہ سے. اور پھر یہ کسی ایک کی طرف رخ کر دینا، یا کسی ایک کی طرف جھک جانا، یا کسی ایک کو زیادہ دینا، کسی بھی طریقے سے، اپنے رویے سے، سلوک سے، اپنے مال سے، یہ جو ہے بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو اگر افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک پہ اکتفا کرو اور اپنی لونڈی یا کنیز سے اپنی ضرورت پوری کرو. پھر وآتوا النساء صدقاتہن، اور دو عورتوں کو صدقات، یہاں پر مہر کے لیے صدقات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صدقات جو ہے یہ صدق سے نکلا ہے، صدق یعنی سچائی. تو مہر کو صدقات کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ شادی کرتے ہوئے مہر
کی رقم کو ادا کرتے ہوئے خلوص سچائی کے جذبات ہونے چاہیے. دھوکہ دہی یا کسی کا مال ہڑپنا یا کسی اور لالچ کی نیت یا جذبہ دل میں نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، اور مہر کی رقم کو کتنا زیادہ دیا جائے اور کتنا کم دیا جائے یہ اس شخص کی مالی حیثیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ مرد کو زیر بار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ادھار قرض لے کے مہر ادا کرے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کی کوئی عزت اور اہمیت ہی نہ ہو. جیسے ایک زمانے میں بہت سننے میں آتا تھا نا کہ شرعی مہر 32.5 روپے، 32.5، حالانکہ 32.5 روپے میں کیا آتا ہے، یہ شرعی کہاں سے ہو گیا. آپ سے ہم نے سب سے کم جو مہر جو اپنی ازواج مطہرات کو دیا وہ 12.5 اوقیہ چاندی، جو کہ اچھی خاصی میرے خیال سے 187 یا 188 گرام کے قریب بنتی ہے چاندی. تو اس کی قیمت کے حساب سے ہی اگر شرعی بھی رکھنا ہے تو رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال کوئی فکس اماؤنٹ مہر کا نہیں ہے. مہر شوہر کی یا اس شخص کی جو نکاح کرنے جا رہا ہے اس کی مالی حیثیت کے حساب سے ہونا چاہیے. اگر وہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، لاکھوں میں دے سکتا ہے تو لاکھوں کا مہر ہونا چاہیے، لیکن مہر مقرر کرتے وقت نیت اس کو ادا کرنے کی ہونی چاہیے، اور مہر جو ہے وہ فوراً ادا کر دینا چاہیے. مہر کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک فوری ادا کرنا ہوتا ہے اور ایک کچھ عرصے بعد، لیکن بہتر یہ ہے کہ مہر کو فوراً ادا کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا، نہلا صدقاتی ہیں نا نہلتن، یعنی نہلا کا مطلب ہے خوش دل سے، خوش ہو کے، بے دلی سے یا اس کو ایک بیزاری سے یا اس کو ایک بوجھ سمجھ کے عطا نہیں کرو، بلکہ اپنی بیوی سے اپنے رشتے کا آغاز کرتے ہوئے اس کو ایک محبت اور خلوص کا ایک تحفہ سمجھ کے بیوی کو دو، خوش ہو کے دو، تاکہ یہ تمہیں بوجھ یا بار نہ لگے. ایسا مہر مقرر کرو جو تم خوشی سے ادا کر سکو، اور اپنی بیویوں کی محبت اور ان سے اپنے تعلقات کی صداقت کو پروف کرنے کے لیے اس کو خوش دلی سے ادا کرو. تو اسی لیے اس میں کوئی لمٹ، کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت اچھی ہونی چاہیے، ادا کرنے کی ہونی چاہیے، اور اگر فوری ادا کرنے والا ہے تو فوری ادا کرنا چاہیے. زبردستی بیویوں سے مہر معاف کروانا، زبردستی بہت جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مہر مقرر کیے جاتے ہیں اور پھر بیویوں سے معاف کروا لیے جاتے ہیں. یہ خالصتاً عورت کی، اس بیوی کی اپنی مرضی اور خوشی ہے کہ وہ لینا چاہتی ہے. کون سی عورت ہوگی جو نہیں لینا چاہتی ہوگی؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ فوری نہیں لینا چاہتی یا اتنا نہیں لینا چاہتی، لیکن بہرحال اگر کوئی مہر کسی عورت کو ادا کرے، ایک شوہر بیوی کو ادا کرے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کہے گی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. بے شک بعد میں وہ انہیں لوگوں پہ خرچ، اپنے شوہر پہ ہی خرچ کرتی ہے، اور اگر اس کے پاس رکھا بھی ہوتا ہے تو اس کے گھر اور اس کے اخراجات میں ہی کام آتا ہے. وہ اپنے سے زیادہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے ہی خرچ کرتی ہے، لیکن بہرحال اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ اماؤنٹ اس کی ملکیت ہے، تو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، اس کو معاف کروانا نہیں چاہیے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، پھر اگر طبنا طیب یعنی خوشی سے، اگر خوشی سے وہ کچھ چیز دے دے اس میں سے، اس مہر میں سے شوہر کو، یعنی فرض کریں جیسے شوہر نے 50,000 یا 20,000 جو بھی مہر تھا وہ بیوی کو دیا. اب بیوی کو بہت اچھا لگا کہ شوہر نے اتنے اچھے طریقے سے اور اتنی محبت سے اس چیز کا خیال کرتے ہوئے فوری مجھے مہر ادا کر دیا ہے، اور بیوی نے وہ پیسے واپس کر دیے، سارے واپس کر دیے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ اپنے پاس ہی رکھیے. یا اس نے وہ پیسے اس وقت اپنے پاس، مطلب شوہر نے ادا کیے، اس کے ہاتھ میں دیے، اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے یہ. اب اس نے یا تو اپنے پاس رکھ لیے، لیکن اس کے بعد کچھ دن بعد اس نے انہی پیسوں سے جا کے اپنے شوہر کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ لے لیا، سارے پیسوں سے یا کچھ
اس کے حصے سے فرض کریں ایک اچھی سی گھڑی لے لی 5-10 ہزار کی، اگر اس کو 50 ہزار اس کے پاس تھے، اس نے 10 ہزار کی گھڑی لے لی اور لا کر اپنے شوہر کو دے دی. اسی طرح اس نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد فرض کریں جیسے شوہر کو کوئی بزنس ہے یا کوئی مالی پرابلم آ گیا، تو اس نے وہ پیسے اپنے شوہر کو دے دیے کہ یہ آپ استعمال کر لیجئے، مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو مطلب اب کیا ہوگا کہ اس کو مل چکے ہیں، لیکن اس نے خوشی سے خوش دلی سے اپنے شوہر کو وہ دیا ہے، اس میں سے کچھ یا سارا جو اس کا دل چاہا، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے. تو اب اس نے اگر جو کچھ بھی دیا ہے تو اس کو کیا کرے، فَكُلُوهُ ہنیم مریا. ہنیا کہتے ہیں مزیدار ہونا، خوشگوار ہونا، اور مریا کہتے ہیں ایسا کھانا جو کہ نقصان نہ دے، ہضم ہو جائے آسانی سے، کوئی ضرر نہ پہنچائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، مضر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ایسا کھانے کے لیے کہا گیا فَكُلُوهُ، کیونکہ دیکھیں کلو کا لفظ اس لیے آیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان مہر کے پیسوں کو صرف کھانا ہی خرید کے کھایا جائے، کچھ بھی کسی بھی طرح استعمال ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر یہ ٹرم اس لیے یوز ہوئی ہے کہ زیادہ تر انسان کی جو بھی تگ و دو بھاگ دوڑ ہے وہ کھانے کے لیے ہی ہوتی ہے نا، تو کھائے یا اپنے استعمال میں لائے، مگر بہت ہی زیادہ اس کو انجوائے کرے، یعنی اس کی محبت کو، اس پیسے کو نہیں، اس بیوی کی محبت کو انجوائے کر کے کھائے، ان پیسوں کو استعمال کرے اور اس احساس کے ساتھ استعمال کرے کہ اس نے کتنی محبت سے میرا خیال کر کے میرے لیے لے گئے. کیونکہ دیکھیں نا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے لیے تحفہ لاتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے کیا ضرورت ہے، میرے ہی پیسوں سے مجھے لا کے دے رہی ہیں. یا یہ بھی کہہ سکتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس تو بہت ساری گھڑیاں پڑی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، اس بیوی کا دل دکھے گا نا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ تحفے کی قدر کرے، یا پھر لے کے ایسے ہی ڈال دیا پڑی ہوئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، جس نے دیا بیوی نے جس محبت اور خوش دلی سے دیا اس طرح سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تو اس کا دل دکھے گا. تو اسی لیے اچھی طرح سے خوشگوار یعنی مزیدار، ایسا کھانا جو مزیدار بھی ہو اور کوئی نقصان بھی نہ پہنچائے، یعنی اس طرح سے اس مال کو، بیوی کے دیے ہوئے تحفوں کو یا مال کو انجوائے کرے اور استعمال کرے. تو دونوں کے لیے بہت اچھی اور پیاری بات، سب سے بڑی امپورٹنٹ کیا ہے کہ خوش دلی اور خوشی سے سارے کام کیے جائیں. شوہر بھی خوشی سے اور محبت سے دے، اور بیوی بھی جو اس کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ شوہر کو دینا ہے، جتنا بھی دینا ہے اس کو بھی خوش دلی اور محبت سے دے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کچھ، جن کو اپنے ذہن میں کلیئر رکھیں، یتیموں کے حوالے سے بھی اور شادی کے حوالے سے بھی اور مہر کے حوالے سے بھی، کہ کس طرح سے دینا اس کا فرض ہے شوہر کے اوپر، اور بیوی کو ملنے کے بعد اگر وہ چاہے تو وہ اپنے شوہر کو اس کا کچھ حصہ یا سارا بھی دے سکتی، لیکن جبراً اس سے معاف کروایا جائے گا تو وہ معاف نہیں ہوگا. اور اگر بیوی نے ایک دفعہ معاف بھی کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے معاف بھی کر دیا لیکن پھر مانگے اگر دوبارہ تو شوہر کو دینا ہوگا. یعنی جیسے وقتی طور پہ اس نے معاف کر دیا لیکن بعد میں اس کا دل چاہا کہ کچھ لینے کا یا ان پیسوں کی ضرورت تھی تو شوہر جو ہے وہ پابند ہوگا دینے کا. تو یہاں پر میں یہ بات خاص طور سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ سورہ نساء جو ہے اس کو بہت بہت غور سے آپ بھی سنیں، کیونکہ اس کی تفسیر جو ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے. آگے جو وصیت اور اس سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ کاپی پینسل کچھ ساتھ میں لے کر بیٹھا کریں جب سنیں تفسیر کو، اور ان پوائنٹس کو نوٹ کریں. بڑی ڈیٹیل ہے اس میں، بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو شاید ہم لوگوں کو اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بہرحال ان کا جاننا ضروری ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی کبھی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، تو ان باتوں کو، ان معاملات کو جاننا بھی ضروری ہے. تو یہاں پر یہ تفسیر ختم ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی تفسیر کریں گے، لفظی ترجمہ کریں گے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 تک تفسیر ہوئی.